اس طرح، کچھ اس سے جدا، شاید ٹھٹا کے مکلی کے جیسا، کچھ ادا بھمبور جیسی، مگر یہ کھنڈر نہیں۔ کراچی سے 18 میل مشرق کی جانب چوکھنڈی کا قبرستان۔ جام، جوکھیو، بلوچ، کلمتی دفن ہے یہاں۔ قبریں آسمان میں خوبصورتی کا جوہر دکھاتی ہوئی، زمین کے 5 فٹ اندر تلوار، نیزے، زیورات، شکاری، سواری کے نقش نگار، سندھی رلی سے ملتے جلتے، بلوچی کڑھائی یا اجرک کے چھاپ کے جیسے۔ یہ 600 سال تک پرانا ہے قبرستان۔ یہ پگڑی بنی ہے، ہر قسم دی پگڑی میں لگ گیا، کسی کے اوپر گھوڑا سواریا۔ یہ جڑی چکڈی کے سامنے ہم بیٹھے ہیں، یہ جام بجار مرید بن حاجی کے نام پہ ہے، صاحباں چکڈی بھی لکھا۔ جڑی مرد کی قبر ہے اس پہ تلوار، تیر، نیزے۔ جڑی عورت کی قبر ہے اس کے اوپر زیورات، نیکلس، بینگل یہ بنے۔ اس کو چکنڈی تات بولتے، اس کے 4 کونے ہیں۔ ادھر ایک بیٹا سکول کی لڑکی آئی تھی، اس نے کام کیا تھی، اس نے میرے کو بتایا چاچا انہوں کے اوپر 1500 ڈیزائن ہے قبروں کے اوپر لگ لگ۔ آپ جتنی بھی قبریں دیکھو گے ڈیزائن میں انہوں کے اوپر لگ گیا۔ رلی کے ڈیزائن ملیں گے آپ کو زیادہ، اذکر کے ملیں گے، باقی ہر قسم کے آپ دیکھو گے آپ کو خوبصورتی ملے گی۔ مرد کے اوپر آپ کو پگڑی ملے گی، لیڈیز کے اوپر آپ کو نیکلس ملے گے۔ جتا کلے نکلے جنازے کا، یہ جنازے کو قبر کا دینے والا بنایا۔ باقی یہ 5 فٹ نیچے ہے زمین کے قبر۔ مغلیہ شان یا انڈس کے نشان، 4 ستون اور چھتری، یا نام ہے صرف چوکھنڈی۔ کئی رائے، کئی نظریے، کچھ نمونے مسیحی علامات کی مانند، کچھ روم سا فن تعمیر۔ پرتگالیوں سے لڑائیاں، کہاں گئے وہ لوگ؟ یہ تینوں قبائل آپس میں یہاں پر دوستی اور دشمنی کے ناتوں میں جڑے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ان لوگوں کے پاس جو آمدنی کے وسائل تھے وہ ان کی سمندر میں تجارت تھی، اور یہ سمندری تجارت جو ہے ایک ایسا وقت آیا جب یورپین طاقتوں نے یہاں پر زور پکڑا تو یہ تجارت بھی بہت ہی کم ہو گئی اور آہستہ آہستہ معدوم ہو گئی۔ تو یہ قبائل مجبوراً اپنے چراگاہوں کے چاروں طرف ہی محدود ہو کر رہ گئے، اور جو لوگ ان میں سے بہت ہی چند لوگ ان میں سے ماہی گیری سے وابستہ تھے۔ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ان لوگوں کو انہی چراگاہوں پر جب محدود ہونے کی پوزیشن میں یہ آ گئے تو ان کے آپس میں لڑائی اور جھگڑے چراگاہوں پر ہونے لگے کہ حق ملکیت کس قبیلے کا ہے، اور کبھی کوئی قبیلہ زیادہ دعوے دار ہے۔ اور ان لڑائی جھگڑوں کی وجہ سے جو لوگ شہادت پاتے تھے ان کو یہ قبیلے والے بہادر شخص کے طور پر پہچانتے تھے اور اس کے دفن کرنے کا بڑا اہتمام کرتے تھے، چونکہ ان کا واسطہ بحری تجارت سے تھا، اور بحری تجارت میں انہوں نے اپنے سب سے بڑے
حریف پرتگالیوں کو بہت زیادہ سہولت نہیں پہنچنے دی. اس وجہ سے ان کی اور پرتگالیوں کی بڑی لڑائیاں رہیں، جس میں آخر کار کلمتیوں کو شکست ہوئی. عام طور پر ان کو رومی بھی کہا جاتا ہے. رومی اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ سفر رومن امپائر سے، جو موجودہ وقت میں ترکی ہے، وہیں سے شروع ہوا تھا یہ نقش و نگار کا، اور جیسے اس طرف بڑھتا گیا یہ مختلف شکلوں میں بڑھتا گیا. ایک تو اسلامی فنون کے نام سے ہندوستان تک پہنچا، اور یہاں جو بلوچستان اور سندھ میں جو رواج پا گیا ہے، اس میں یہاں کے قبائلی طرز زندگی بھی شامل ہو گئی ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ ان قبروں پہ بلوچی دوج کے کئی نشانات بھی آپ کو ملیں گے. جو پتھروں پہ جو کشیدہ کاری ہے یا پتھروں پہ جو نقش و نگار بنے ہوئے ہیں، ان کے جو بنیادی طور پر یہ بلوچ قبائل نے ان علاقوں میں شروع کرائے تھے. یہ پاکستان ہی کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس پہ ایک بہت بڑا، آپ سمجھ لیں کہ جسے کہہ لیں کہ ڈوسیر بنا کے بھیجیں اور یونیسکو کو متاثر کریں، ان کی ریکوائرمنٹ سے پورا اتریں اور انہیں بتائیں کہ اسے ورلڈ ہیریٹیج لسٹ پہ انسکرپٹ کرنا چاہیے. اب وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے. اس کی دو وجوہات ہیں. ایک یہ ہے کہ جو کلائمیٹ ہے اور جو ہوا میں سالٹ ہے، اس کی وجہ سے یہ سینڈ جو ہے سٹون، اس کو کیا کر رہا ہے، یا آہستہ آہستہ ختم کر رہا ہے. پھر ہیومن انڈیوس فیکٹر ہیں، انوائرمنٹ اور کلائمیٹ کا ڈائریکٹ معاملہ ہے. اس وجہ سے یہ مقبرے جو ہیں یہ ورلڈ ہیریٹیج لسٹ پہ ابھی تک موجود نہیں ہیں، بلکہ ہمارے ساتھ جو مکلی کے مقبرے بھی ہیں وہ بھی واچ لسٹ پہ چلے گئے تھے، اور بہت مشکل سے یعنی اس کے لیے ایفرٹس کرنی پڑی کہ وہ ورلڈ ہیریٹیج سائٹ پہ مینٹین رہیں. وہ قبیلے، ان کے سردار اور غریب، غازی اور شہید، بچے، مرد، عورتیں، خاک نشین، اجنبی سی شہر سے نسبت تو رہے گی، تاریخ میں اپنی پہچان تو رہے گی، سندھ کے شاہکاروں میں نام بھی رہے گا. میرا خیال ہے سندھ سے تعلق برقرار رہے گا.